आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, ये जो बात मैं कहना जा रहा हूँ ये नेतन्याहू ने एक तकरीब में कही। उसके अल्फाज कुछ इस तरह से हैं। पहले तो एक बात साफ कर लें, अगर कोई ये सोच रहा है कि वो दोबारा अपनी सल्तनत, अपना एम्पायर या अपनी पुरानी ताकत वापस ले ले तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं तो कहूँगा उसके बारे में सोचना भी छोड़ दें। This is our city, Mr. Erdogan. It's not your city, it's our city. नेतन्याहू ने किसी मुल्क का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसका इशारा बहुत वाज़ेह था और वो इशारा था तैयब उर्दगान की तरफ, उस मुल्क की तरफ जो कभी सल्तनत उस्मानी का हिस्सा रहा है। अब सवाल ये है कि नेतन्याहू ने ये सब क्यों कहा, कि अचानक 100 साल से भी पुरानी उस्मानी सल्तनत क्यों याद आ गई। अगर ये सब कुछ समझना है तो दोस्तों हमें तारीख पर नज़र डालनी होगी, और जब हम तारीख पे नज़र डालते हैं तो तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि ज़्यादातर वक्त ये दोनों एक दूसरे के करीब ही रहे हैं, क्योंकि ये दोस्ती खुलकर सामने आती थी और कभी छुप कर चलती थी, लेकिन दोस्ती मौजूद ज़रूर रहती थी। मिसाल के तौर पर अगर हम आगाज़ से देखें तो तुर्की दुनिया का वो पहला मुस्लिम अक्सरियती मुल्क था जिसने इसराइल को एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया। 1949 में तुर्की ने इसराइल को बाकायदा एक मुल्क की हैसियत से कबूल कर लिया था। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उस ज़माने का तुर्की काफ़ी प्रो वेस्ट था, यानी वो मगरिब के ज़ेर असर था और बहुत ज़्यादा वो सेकुलर था। उसकी पॉलिसियाँ सब कुछ मगरिब के मुताबिक होती थी। तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात काफ़ी मजबूत थे। सिर्फ तिजारती नहीं बल्कि फ़ौजी और इंटेलिजेंस ताउन में भी दोनों ममालिक एक दूसरे के बहुत करीब थे। In 1998, I hosted the Prime Minister of Turkey. His name was Yilmaz. We had wonderful relations with Turkey at the time. फिर वक्त गुजरता गया और हम आ गए 2000 के दौर में। सन 2000 के बाद सियासत आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गई। ये वही दौर था जब उर्दगान और उनकी जमात तुर्की की सियासत में मजबूत होते गए। उर्दगान के आने के साथ ही तुर्की के अंदर इस्लामी सोच का दोबारा उभार हुआ। वो सोच जिसे उस्मानी सल्तनत के बाद सेकुलर क़यादत ने दबाने की कोशिश की थी, अब फिर से वापस आने लगी थी। जो मजहबी चीज़ें एक लंबे अरसे तक महदूद या ममनू थीं, उन पर से पाबंदियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता हटने लगीं। और सिर्फ तुर्की के अंदर ही नहीं बल्कि उर्दगान ने तुर्की की सरहदों से भी बाहर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने नर्म अंदाज में पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर उस्मानी सल्तनत की वापसी और उसके दोबारा उभरने की सोच फैलाने की कोशिश की। यानी ये पैगाम दिया गया कि कभी तुर्की ही वो ताकत था जिसने सदियों तक मुस्लिम दुनिया की क़यादत की और आज भी वही ये किरदार अदा कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ बातों तक मामला महदूद नहीं रहा। दुनिया ने ये भी देखा कि तुर्की ने अमली तौर पर अपने असर रसूख को फैलाना शुरू कर दिया। आज की तारीख में देखें तो दोस्तों दुनिया के कई इलाकों में तुर्की के फौजी अड्डे मौजूद हैं और तुर्की किसी न किसी सूरत में कई ममालिक के मामलात में शामिल नजर आता है। शाम हो, लीबिया हो, सोमालिया हो, वहाँ उसकी वाज़ेह मिसाल मिलती हैं। लेकिन जाहिर है जब तुर्की ये सब कर रहा था तो दूसरी जानिब इसराइल कैसे खामोश रहता। और दोस्तों ये बात तो सबको मालूम है कि इसराइल भी तो अपने ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रहा था। यूं मशरिक़ वुस्ता के दो बड़े खिलाड़ियों के दरमियान तनाव बढ़ना शुरू हो गया और रही सही कसर फ़लस्तीन के मसले ने पूरी कर दी। लेकिन एक बात तो फिर भी माननी पड़ेगी, एक मशहूर कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। और दोनों के दरमियान दुनिया के सामने दुश्मनी नज़र आती रही, एक दूसरे के खिलाफ बयान भी आते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ नॉर्मल चलता रहा। तिजारत भी और दूसरी बहुत सी चीज़ें भी अपनी रफ्तार से चलती रहीं। इसके बावजूद ये दोनों ममालिक ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मामले पर एक दूसरे के खिलाफ बोलते नजर आए। और अगर नेतन्याहू और उर्दगान की एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू देखी जाए तो वो इतनी सख्त होती थी कि लगता था जैसे दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन यही हों और ये दोनों कभी भी एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हकीकत में अंदरूनी सतह पर मामलात इतने ख़राब नहीं थे। अलबत्ता ये सब माजी की बातें हैं। अगर आज के हालात देखें, ख़ास तौर पर गज़ा के मामले के बाद, तो आने वाली रिपोर्ट्स ये इशारा दे रही हैं कि इसराइल और तुर्की की दुश्मनी अब सिर्फ दिखावा नहीं रही बल्कि हकीकी और गहरी हो चुकी है। तुर्की का पता नहीं, लेकिन इसराइल तो तुर्की को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान चुका है और उसे अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझता है। इसके खिलाफ अमली तैयारी भी वो शुरू कर चुका है। और ईरान पे हमले के बाद उसके एक वज़ीर ने कहा था कि हमारा अगला टारगेट जो है
وہ اب ترکی ہی ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے بھی اسی طرح جیسے اس نے کسی زمانے میں عراق، شام اور لیبیا جیسے ممالک کو اپنے لیے خطرہ سمجھ کر ان کے خلاف کام کیا، ان پر حملہ کیا، ان کے ملک میں خانہ جنگی شروع کروا دی، اور آج جو اس ملک کے حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ کبھی وہ ملک بھی ترقی یافتہ تھے، کبھی ان ملک کے پاس بھی پیسہ تھا، مگر اسرائیل نے ان ممالک کو آج ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ اب یہی کام وہ ایران کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مگر دوستو یاد رکھیے گا کہ ایران جو ہے وہ مشرق میں آتا ہے، کہ جیسے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب سے طاقت لے کر کردوں کے ہاتھ میں دی اور کردوں نے حکومت کری، اور اب یہ طاقت کردوں سے بھی چھین لی گئی ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ اب طاقت جو ہے وہ مشرق کی طرف آئے گی، یعنی ہماری طرف۔ اس میں خراسان بھی آتا ہے، اس میں پاکستان بھی آتا ہے، اس میں افغانستان بھی آتا ہے، اس میں انڈیا بھی شامل ہے، ایون کہ بنگلہ دیش کو بھی آپ اس میں ملا سکتے ہیں۔ یعنی مشرق کے جو لوگ ہیں وہ اب حکومت کریں گے، اور احادیث مبارکہ میں یہ واضح طور پر نشانی بتا دی گئی ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے، اور جو کہ مسلمانوں کے لیے کمک بنے گی، اور پھر شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج سے جا ملیں گے۔ یعنی جو طاقت ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے مشرق کی طرف۔ اور مختصر یہ کہ ایران مشرق میں آتا ہے تو اسرائیل ہو، امریکہ ہو یا پوری دنیا کی طاقت بھی مل جائے تو یاد رکھیے گا کہ وہ ایران کو نہیں گرا سکیں گے۔ اب میں واپس اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں کہ اگر سوال یہ ہو کہ اسرائیل ترکی کے خلاف کیا کچھ کر سکتا ہے، تو اس میں سب سے پہلا قدم ایک نیا اتحاد بنانا ہے۔ اسرائیل نے ایک 3 ملکی محور بنایا۔ ان تینوں طاقتوں میں ایک خود اسرائیل ہے، دوسرا قبرص ہے، اور تیسرا یورپی ممالک یونان ہے۔ ان تینوں کے درمیان ایک مشترکہ بات ہے، اور وہ ہے ترکی، یعنی ان تینوں کا ٹارگٹ ترکی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج اگر یہ تینوں ملک کسی کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں تو وہ ترکی ہے۔ تینوں کی وجوہات الگ الگ ہو سکتی ہیں، مگر نمبر 1 دشمن جو ہے ان کا وہ ترکی ہی ہے۔ اس لیے اب تینوں نے مل کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تاکہ ترکی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ دوستو ہم جانتے ہیں کہ جب عثمانی سلطنت قائم تھی اس وقت آج کا اسرائیل اور فلسطین، قبرص اور یونان بھی اسی سلطنت کے دائرۂ اثر میں آتے تھے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیتن یاہو نے ایسا بیان انہی ممالک کے سامنے کیوں دیا تھا، کیونکہ ترکی جو ہے وہ نیٹو ممالک میں بھی آتا ہے۔ اور اب آگے بڑھیں تو ایک اور بڑا قدم جو اسرائیل ترکی کے خلاف اٹھا سکتا ہے وہ ہے ترکی کو نیٹو سے باہر نکالنا۔ اگر آپ نے غزہ کے پورے دورانیے میں اسرائیلی میڈیا اور سوشل میڈیا کو دیکھا ہو تو آپ نے ضرور یہ بیانات سنے ہوں گے کہ ترکی کو نیٹو سے نکال دینا چاہیے۔ اسرائیلی وزراء بھی بار بار ایسے بیانات دے چکے تھے، اور وہ اس معاملے میں کافی سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ ان سب کا موقف یہ رہا ہے کہ ترکی کے اقدار مغرب کے اقدار سے نہیں ملتے۔ اور اسرائیل یہ کیوں چاہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ترکی نیٹو کا حصہ ہے اس پر حملہ کرنا اسرائیل کے لیے تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ نیٹو میں زیادہ تر ممالک ایسے ہیں جو کسی بھی بڑے بحران میں براہ راست یا بالواسطہ اسرائیل کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کو ترکی کو نیٹو سے نکلوانے کی اتنی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ نیٹو خود ہی کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ کے آنے کے بعد سے اس کی پالیسی کی وجہ سے نیٹو مسلسل آلریڈی کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور ایران جنگ کے بعد تو یہ سب ہم نے صاف دیکھ لیا ہے، اور خطرہ بڑھ رہا ہے کہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو نیٹو خود ہی ختم ہو جائے گا اور عملاً بے اثر بن جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اسرائیل مستقبل میں ترکی کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، اور وہ ہے معاشی محاصرہ۔ بالکل اسی طرح جیسے آج ایران پر مختلف قسم کی پابندیاں ہیں، اور جیسے ماضی میں شام، عراق اور لیبیا پر بھی پابندیاں لگائی گئی تھیں، یہ پابندیاں اس لیے لگائی گئیں تاکہ یہ ممالک آہستہ آہستہ معاشی طور پر کمزور ہو جائیں، اور جب وہ کمزور پڑ جائیں تو انہیں پھر نشانہ بنانا آسان ہو سکتا ہے۔ اب اگر اسرائیل واقعی ترکی کو اپنا بڑا دشمن سمجھتا ہے تو ممکن ہے آنے والے دنوں میں مغربی ممالک کسی نہ کسی بہانے ترکی پر معاشی پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ اور ویسے بھی ترکی کی کرنسی پہلے ہی بہت بری طرح گر رہی ہے۔ پچھلے چند سالوں میں جتنی تیزی سے ترکی کی کرنسی نیچے آئی ہے، اتنی تیزی سے دنیا کی بہت کم کرنسیاں گری ہیں۔ مگر دوستو یہ یاد رکھیے گا، قرب قیامت سے پہلے قسطنطنیہ پر قبضہ ہونا ہے، اور یہود و نصارہ مل کر ترکی کو قبضہ کر لیں گے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ ملکوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ ایک ترقی یافتہ، ایک طاقتور ملک کو بے بس کر دیتے ہیں اور اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ممکن نہیں، تو آج ہمارے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے ایران پر وہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ بے شک مشرق سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے، کوئی طاقت ان کو روک نہ سکے گی، ان کا رخ پھیر نہ سکے گی۔ اور وہ ایلیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، اور وہ ایلیا میں جا کے اپنے جھنڈے نصب کر لیں گے، یعنی وہ یروشلم کو فتح کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہمیں یہود و نصارہ کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اگر دوستوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔